بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 12ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو میں شامل مختار مسعود کی کتاب آواز دوست سے لیے گئے سبق نمبر 4 قحط الرجال کی بلند خوانی کی تھی اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، مشقی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے مصنف کے تعارف کی طرف۔ مختار مسعود 1926 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی شیخ عطا محمد مرحوم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں معاشیات کے پروفیسر تھے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو تحریک پاکستان میں ایک بیس کیمپ کی حیثیت حاصل رہی۔ مختار مسعود نے علی گڑھ میں ہی بنیادی تعلیم حاصل کی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ اپنی تصنیف آواز دوست سے بہت شہرت کمائی۔ قیام پاکستان کے بعد سرکاری ملازمت میں شامل ہو کر حکومت پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے اور پھر اسے دولخت ہوتے دیکھا۔ آواز دوست اسی عروج و زوال کی داستان کا ایک خوبصورت، دلکش اور اثر انگیز پیرایہ بیان ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں آواز دوست، سفر نصیب اور لوح ایام شامل ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ 1938 عیسوی کا ذکر ہے۔ میں ہائی اسکول میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میرے والد نے ایک دن مجھے بتایا کہ ایک عظیم ہستی ہمارے گھر مہمان بن کے آنے والے ہیں۔ اس خبر کے ساتھ مجھے یہ تلقین بھی کی گئی کہ میں ان کا آٹوگراف بھی حاصل کروں۔ میرا حال یہ تھا کہ مجھے آٹوگراف لینے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ مہمان کی آمد کی وجہ سے گھر کے تمام افراد ہی مصروف تھے، لیکن میری مصروفیت سب سے بڑھ گئی کیونکہ مجھے آٹوگراف البم کا بھی انتظام کرنا تھا۔ میں بازار کی طرف بھاگا اور ایک دکان پر مختلف طرح کے البم میں سے ایک خوبصورت البم منتخب کی اور گھر لوٹا۔ سپہر کے وقت چینی مسلمان محمد ابراہیم شاکیو چند ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے ان سے آٹوگراف حاصل کیا جو کہ چینی زبان کی 3 سطروں اور اس کے انگریزی ترجمے پر مشتمل تھا۔ ان کے جانے کے بعد میرا ایک نیا سفر شروع ہوا، آٹوگراف لینے کا سفر۔ میں اس البم کو نااہل یا متوسط لوگوں کے آٹوگراف سے بھرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس بارے میں ابا جان سے رائے مانگی تو انہوں نے نصیحت آموز لہجے میں کہا کہ آٹوگراف کے صفحات ہوں یا زندگی کے اوراق، انہیں یوں ہی نہیں بھرنا چاہیے۔ اپنی نگاہ انتخاب دوڑاؤ، عظیم لوگوں تک رسائی حاصل کرو اور ان کا آٹوگراف حاصل کرو۔ یہ ایک ذمہ داری کا سفر تھا۔ اسکول میں انعامات تقسیم ہوئے تو ایک کتاب جس کا عنوان بہادر لڑکا تھا میرے حصے میں آئی۔ یہ ایک ہالینڈ کے بچے کی کہانی تھی جس نے دیوار کی نقب کو، جس سے گاؤں میں پانی داخل ہو رہا تھا، اپنے ہاتھ سے بند کر دیا تھا اور اسی حالت میں سردی سے اس بچے کی موت ہو گئی۔ وہ بچہ تو اپنے سفر کی منزل کو پہنچ چکا تھا جو بہادری جرأت سے ہو کر شہادت پر پہنچی، لیکن میرا سفر تو ابھی شروع ہوا تھا۔ آج 34 سال بعد جب میں اس البم کو دیکھتا ہوں تو اس کے بہت سے صفحات آج بھی خالی ہیں۔ زندگی میں سینکڑوں لوگ ملے مگر پھر بھی اس البم کا یوں خالی ہونا قحط الرجال کا اندیا ہے۔ ابن عربی کے مرشد شیخ یوسف سبریلی نے ایک کالی بلی پال رکھی تھی جو شیخ کی صحبت میں رہ کر مردم شناسی کا فن سیکھ چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس بلی جیسا ہی ہو جاؤں، لیکن سوائے اس کے سیاہ رنگ کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ البتہ کوشش آج بھی جاری ہے۔ آج بھی کوئی ملتا ہے تو میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں کہ اس کا آٹوگراف لیا جائے یا نہیں۔
اشارہ ملے تو ہی آٹوگراف البم باہر نکالتا ہوں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ مصنف نے قحط الرجال میں زندگی کو ارزاں کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا زوال یہ ہے کہ اس میں کام کے لوگ نایاب یا معدوم ہو جائیں، اسی کو قحط الرجال کہتے ہیں۔ ایسے معاشرے کے لوگوں کی زندگی بہت سستی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مہمان کی آمد سے مصنف کی مصروفیت دوسروں سے کیوں زیادہ بڑھ گئی؟ اس کا جواب ہے، مصنف کے والد نے ان کو بتایا کہ ان کے گھر چین کے ایک مسلمان عالم تشریف لانے والے ہیں اور انہوں نے ان سے آٹوگراف لینا ہے۔ اس وجہ سے مصنف کی مصروفیت دوسروں کی نسبت زیادہ بڑھ گئی کہ نہ تو ان کے پاس آٹوگراف البم تھی اور نہ آٹوگراف لینے کا کوئی تجربہ تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، مصنف کے والد نے ان کو آٹوگراف البم کے صفحات کے بارے میں کیا ہدایت کی؟ اس کا جواب ہے، مصنف کے والد نے آٹوگراف البم کے صفحات کو زندگی کے سادہ اوراق سے تشبیہ دی اور یہ کہا کہ چاہے آٹوگراف البم کے صفحات ہوں یا زندگی کے، انہیں ایروں غیروں سے نہیں بھرنا چاہیے، بلکہ زندگی اور آٹوگراف البم میں کسی شخص کو شامل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، مصنف نے بلندیزی بچے کو اپنے کس سفر کی پہلی منزل قرار دیا اور کیوں؟ اس کا جواب ہے، مصنف نے اس بلندیزی بچے کو جس نے سمندری پشتے کے سوراخ پر ہاتھ رکھ کر رات گزار دی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، اپنے سفر کی پہلی منزل قرار دیا ہے۔ یہ سفر اپنی زندگی میں لوگوں کو شامل کرنے کا سفر ہے، اس لیے وہ بچہ اپنے عظیم مرتبے کی وجہ سے بخوبی اس لائق تھا کہ اسے اپنی آٹوگراف البم اور زندگی میں شامل کیا جائے۔ اس کے بعد سوال ہے، بلندیزی بچے کی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے، بلندیزی بچے کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی بھی گنوانی پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ قومی مفاد کو ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دینی چاہیے اور زندگی کے معاملات میں بزدلی کے بجائے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس سبق میں آٹوگراف کا کیا مقصد بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس سبق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آٹوگراف کا مقصد صرف البم کو بھرنا نہیں ہے بلکہ ایک ایک ورق پر ایسے لوگوں کے آٹوگراف جمع کرنے ہیں جو واقعتاً اس لائق ہوں، اور صرف آٹوگراف لینا ہی کافی نہیں بلکہ جس شخصیت کا آٹوگراف حاصل کیا ہے اس کی شخصیت کی خوبیوں کو اپنی ذات میں شامل کر کے اس کے نقش قدم پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، مردم شناسی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، مردم شناسی سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی خوبی یا خامی پہچان لی جائے، انسان کی فطرت یا خاصیت کو پہچان لیا جائے۔ مردم شناسی بہت مشکل کام ہے اور یہ برس ہا برس کے تجربے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے کالم کے ایک طرف الفاظ اور کالم کی دوسری جانب ان الفاظ کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ارزاں۔ اس کا جملہ ہے، آج کل مارکیٹ میں سبزیاں بہت ارزاں مل رہی ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے مرگ انبوہ۔ اس کا جملہ ہے، جنگوں میں اکثر مرگ انبوہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تیسرا لفظ ہے حشرات الارض۔ اس کا جملہ ہے، بارش کے بعد زمین سے مختلف حشرات الارض نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ منور۔ اس کا جملہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے دل کی دنیا منور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لفظ الہام۔ اس کا جملہ ہے، شاعر کو یہ شعر اچانک ایک الہام کے طور پر ملا۔ اس کے بعد لفظ نگہ انتخاب۔ اس کا جملہ ہے، بہترین کھلاڑی کپتان کی نگہ انتخاب میں شامل ہوا۔ اس کے بعد لفظ تزکیہ۔ اس کا جملہ ہے، عبادت روح کے تزکیے کا ذریعہ ہے۔ طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، قحط میں موت ہوتی ہے؟ آپشن الف ارزاں، آپشن بے وافر، آپشن جیم دشوار،
آپشن دال آسان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف ارزاں۔ دوسرا سوال ہے البم کی قیمت تھی آپشن الف 4 آنے، آپشن بے 6 آنے، آپشن جیم 8 آنے، آپشن دال 10 آنے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 6 آنے۔ تیسرا سوال ہے مصنف کے خیال میں ہر اچھی بات ہوتی ہے آپشن الف خیالی، آپشن بے خود کلامی، آپشن جیم تصوراتی، آپشن دال الہامی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال الہامی۔ اس کے بعد سوال ہے لفظ قحط الرجال کا مطلب ہے آپشن الف افراد کی کمی، آپشن بے قوم کی آبادی کی کمی، آپشن جیم قوم میں پیشہ وروں کی کمی، آپشن دال قوم میں دانا لوگوں کی کمی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال قوم میں دانا لوگوں کی کمی۔ اس کے بعد سوال ہے مصنف کے نزدیک البم آج بھی بیش قیمت ہے آپشن الف مختلف رنگوں کی وجہ سے، آپشن بے کم قیمت میں ملنے کی وجہ سے، آپشن جیم جلد پر لفظ البم سنہری چھپا ہونے کی وجہ سے، آپشن دال عمدہ تحریروں کی وجہ سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال عمدہ تحریروں کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔